کشمیر کی سرزمین پر پہلگام پر جن ظالموں نے آتنکوادیوں نے حملہ کیا، آج ملک کے کونے کونے میں لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رائے دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جہاں اسلام ہے وہاں آتنکواد نہیں، جہاں آتنکواد ہے وہاں اسلام نہیں۔ میرا اسلام مارنے کی نہیں، زندگی کی اجازت دیتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، کسی انسان کو، ایک انسان کو جس نے ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام ہے ہمارا۔ لوگ آج طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا ہم لکھیم پور کے مسلمان اس حادثے پر پرزور مذمت کرتے ہیں، ان ظالموں کی، ان آتنکوادیوں کی۔ یاد رکھیے گا جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے بعد مارنے والا بھی آتنکوادی ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کسی ناحق انسان کو مارنے والا بھی آتنکوادی ہے۔ یہ دونوں آتنکوادی ہیں، اور آتنکوادی کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں کسی پر ظلم کرنا نہیں سکھایا۔ میرے نبی کا انداز یہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے کہا اے ظالموں جاؤ، میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا۔ کون تھے سامنے جنہوں نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے؟ کون تھے سامنے جنہوں نے میرے نبی کو گالی دی؟ کون تھے سامنے جنہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا؟ کون تھے سامنے جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کو مارا؟ کون تھے سامنے جنہوں نے بلال کے سینے پہ پتھر رکھے؟ کون تھے سامنے جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کو کتنا تڑپایا؟ مگر آج رسول اللہ کے پاس پاور آیا تو میرے نبی نے فرمایا تم نے ظلم کیا، وہ تمہارا کردار تھا، میں معاف کر رہا ہوں، یہ محمد کا کردار ہے۔ میں کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو آج اسلام کے خلاف اپنی زبان کھول رہے ہیں، یاد رکھیے گا کوئی بھی ہو، آتنکوادی آتنکوادی ہے، اس کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر پہلگام کے علاقے میں، کشمیر میں جو ہوا، ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کی حمایت نہیں کی ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، احتجاج کرنے والوں میں سب سے آگے آپ کو ہندوستان کے مسلمان نظر آئیں گے، جو حکومت ہند سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان آتنکوادیوں کو گرفتار کیجئے اور ایسی سزا دیجئے اتنی دردناک کہ کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہ ہو کہ دوبارہ ہمارے ملک میں فساد کرے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مذہب پوچھا گیا، ہندو ہیں یا مسلمان، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ سازش ہندوستان میں ٹکڑے کرنے کی، کہ نفرت اور پھیلے، ہندو مسلمان اور کرایا جائے۔ مگر بات صرف اتنی ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ ہمیں رہزنوں سے غرض ہے کیا، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، انتظامیہ جواب دے، حفاظت جن کی ذمہ داری ہے وہ جواب دیں کہ یہ حادثہ ہوا کیسے۔ ہم کبھی کسی آتنکوادی کی حمایت نہیں کرتے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر دور دور تک کہیں کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کا ہمارے مذہب نے نہ حکم دیا ہے، اور نہ ہی کبھی ہم کسی بھی انداز میں ایسوں کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، رات کے اندھیرے میں فاروق اعظم جاتے ہیں گشت کرنے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سب کی توجہ ہے؟ فاروق اعظم جاتے ہیں گشت کرنے کے لیے۔ ایک دروازے سے آواز آ رہی تھی، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، ایک دروازے سے آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔
سنا ہے آپ نے کئی بار سنا. میسج کا اس میں بیٹی دودھ میں پانی ملا. غور کیجیے ہم رشتہ کیسا دیکھ رہے ہیں, عمر نے رشتہ کیسا دیکھا تھا. بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. حضرت عمر فاروق اعظم کی کانوں میں آواز آ رہی ہے, سن رہے ہیں غور سے. بیٹی نے کہا نہیں میں نہیں ملاؤں گی. کہا بیٹی ملا دے, دروازہ بند ہے, رات کا اندھیرا ہے, عمر کو نہیں خبر لگے گی, عمر نہیں دیکھ رہے ہیں. چونکہ فاروق اعظم بادشاہ اسلام تھے تو خیانت کرنا, دھوکہ دڑی, تمام چیزوں کی طرف سے آپ نے پابندی لگائی تھی. کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے. بیٹی نے کہا میرے والد عمر دیکھے نہ دیکھے, میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے, جو چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, اور رات کے اندھیرے میں موبائل فون کا غلط استعمال کرنے والوں, یہ نہ سوچو کہ تمہارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں, تمہارے روم کا دروازہ بند ہے. ڈرو اس پروردگار سے جس کے لیے نہ رات ہے نہ دن ہے, نہ اندھیرا ہے نہ اجالا ہے, جو ہر حال میں دیکھتا ہے. اس بیٹی نے کہا اے میری ماں, عمر دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر, کیا فکر تھی, کیا سوچ تھی, کیا نظریہ تھا, کیا سینے میں اللہ کا ڈر تھا, کیا قرآن ان کی زندگیوں میں شامل تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے دروازے پر نشان لگایا, چلے گئے واپس. صبح اپنے بیٹے کو لیا, دروازے پر آئے, دستک دی. وہ بوڑھی عورت لرزہ برندام ہو گئی. سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کو دودھ کا مسئلہ پتہ چل گیا. دروازہ کھول دیا احترام کے ساتھ. کہا جس بیٹی نے یہ کہا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے, وہ بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی آئی پردے کے ساتھ سامنے. کہا بیٹی دیکھ لے, میرے یہ بیٹے کھڑے ہوئے ہیں, تجھے ان میں سے جو بیٹا پسند ہو میں تجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. غور کیجئے, غور کیجئے کیا تھے مسلمانوں کے تیور. فاروق اعظم نے یہ لحاظ نہیں کیا غریب ہے, محتاج ہے, پریشان ہے, دودھ کا کام ہے, یہ لحاظ نہیں کیا. فاروق اعظم نے لحاظ کیا میرے گھر کو ایسی بہو ملے جس کے سینے میں اللہ کا ڈر موجود, جس کے سینے میں اللہ کا خوف موجود. یہ حال تھا ہمارا, یہ دور تھا ہمارا, یہ رشتے کا انتخاب تھا ہمارا. میرے عزیزو, چہرہ مت دیکھا کرو, دل دیکھا کرو. پیسے اور دولت نہیں, کردار دیکھا کرو.